آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم اسلامک بینکنگ سسٹم اور ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم کے درمیان میں فرق کو جانتے ہیں۔ اس فرق کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص جس کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے، اب وہ دونوں بینکنگ سسٹم کے پاس جاتا ہے، ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم کے پاس اور اسلامک بینکنگ سسٹم کے پاس۔ سب سے پہلے وہ جاتا ہے ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم کے کسی ایک بینک میں، اور وہ ملازم کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اسے ایک گاڑی چاہیے۔ معاہدے کے بعد ملازم یہ اسے بتاتا ہے کہ سر یہ گاڑی آپ کو، جو کہ مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے کی ہے، آپ کو انٹرسٹ ریٹ لگنے کے بعد، کیونکہ آپ انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے رہے ہیں، لون پہ لے رہے ہیں، آپ کو یہ گاڑی 15 لاکھ روپے کی پڑے گی۔ گاڑی لینے والا سوچتا ہے کہ یہ تو سود ہے، 5 لاکھ روپے سود کی مد میں جائے گا۔ اب وہی شخص اسلامک بینکنگ سسٹم کہ کسی ایک بینک کے پاس جاتا ہے اور ملازم کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے۔ بینک کا ملازم اس کو ساری چیزیں کھول کر سمجھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ سر مارکیٹ میں گاڑی کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے اور ہمیں آپ سے گاڑی 15 لاکھ روپے کی خریدنی ہوگی۔ اب ایسا شخص سمجھتا ہے کیونکہ بیچنے والے کی مرضی ہے کہ وہ جتنے مرضی رقم کی گاڑی بیچے، تو لہٰذا ایسا طریقہ کار سود سے پاک ہے۔ تو یہ وہ مثال تھی جو اسلامک بینکنگ سسٹم اور ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ اب آئیے چند دیگر اصطلاحات کو سمجھتے ہیں جو اسلامک بینکنگ سسٹم میں رائج ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے مرابحہ۔ مرابحہ ایسا لین دین کا طریقہ ہے جس میں بیچنے والا کوئی چیز اس انداز سے بیچتا ہے کہ وہ بیچنے والے کو اس چیز کی اصل قیمت خرید بھی بتاتا ہے اور اس چیز پر لگنے والا اپنا منافع بھی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پین بیچ رہا ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ اس پین کی قیمت 10 روپے ہے اور اس پر کمایا جانے والا منافع 5 روپے ہے، تو لہٰذا قیمت خرید جو قیمت فروخت ہوگی وہ 15 روپے ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مداربہ۔ مداربہ ایک اور لین دین کا طریقہ ہے جس میں ایک شخص دوسرے شخص کو اس بنیاد پر سرمایہ دیتا ہے، اس کو کوئی رقم دیتا ہے تاکہ وہ اس رقم کو بروئے کار لا کر اس کو استعمال کرتے ہوئے منافع پیدا کر سکے اور وہ منافع سرمایہ دینے والے اور محنت کرنے والے کے درمیان میں تقسیم ہو سکے۔ اس طریقہ کار کو مداربہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشارکہ۔ مشارکہ یہ ہے کہ دو یا اس سے زیادہ فریقین اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ سے حاصل ہونے والا پروفٹ یا لاس وہ آپس میں اسی تناسب میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔